اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ اس رات کی فضیلت ثابت ہے، تو پھر ہم میں سے ہر شخص کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہر شخص کو یہ چاہیے کہ اس رات کو عبادت میں گزاریں، اس رات میں ہم اللہ کی عبادت کریں، اس رات کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. البتہ یہاں پر ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ قرآن میں یا احادیث میں اس رات کی عبادت کے تعلق سے کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے. اس لیے جو شخص وہ اپنی ہمت اور حوصلے کے اعتبار سے، اپنی نشاط کے مطابق جو بھی عبادت کرنا چاہے کر سکتا ہے. مثال کے طور پر نفلی نمازیں پڑھ لے، صلاۃ التسبیح پڑھ لے، قرآن کریم کی تلاوت کر لے، ذکر و اذکار کر لے، تسبیح پڑھ لے، درود شریف پڑھ لے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اعزاء اقارب کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے محلے والوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے دعائیں مانگے اللہ تعالیٰ سے. یہ ساری عبادتیں اس رات میں انجام دی جا سکتی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی عبادت لازم اور ضروری نہیں ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ شب برات میں عبادت کرنا یہ فضیلت اور ثواب کا کام تو ہے، لیکن یہ عبادت لازم اور ضروری نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص اس رات میں عبادت نہیں کرتا تو اسے برا بھلا نہیں کہا جا سکتا، اس پر ملامت نہیں کی جا سکتی. ہمارے معاشرے اور سماج میں آج کل شب برات کے نام پر ایسے کام، ایسی بدعتیں اور ایسی رسومات رواج پا گئی ہیں کہ اللہ کی پناہ ان رسومات کا دین سے، شریعت سے، قرآن سے، احادیث سے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے دور کا بھی واسطہ نہیں. لیکن ہمارے معاشرے اور سماج میں ان رسومات کو انجام دیا جا رہا ہے، ثواب کا کام سمجھ کر انجام دیا جا رہا ہے. مثال کے طور پر شب برات میں عبادت کرنے کو لازم سمجھا جاتا ہے، ایصال و ثواب کرنے کو لازم سمجھا جاتا ہے، مسجد کے اندر اجتماعی طور پر رات گزارنے کو ضروری سمجھا جاتا ہے، پوری رات جاگنے کو ضروری سمجھا جاتا ہے، مسجدوں کو، اپنے گھروں کو لائٹوں سے، روشنیوں سے سجایا جاتا ہے، قبرستان میں چراغ جلایا جاتا ہے، حلوہ پکانے کو ضروری سمجھا جاتا ہے. اسی طریقے سے بہت سے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ شب برات میں مرنے والوں کی روحیں اپنے گھروں میں آتی ہیں. اسی طریقے سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس رات میں بیری کے پتوں سے غسل کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں. اور ان سب سے بڑھ کر کے اس رات کے اندر آتش بازیاں کی جاتی ہے، پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ہنگامہ کیا جاتا ہے. حالانکہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ان کا دین سے. ان چیزوں کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، صحابہ کے عمل سے، سلف صالحین کے عمل سے، ائمہ مجتہدین کے عمل سے ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان بدعات سے، ان خرافات سے، ان رسم و رواج سے خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچنے کی تلقین کریں، اور اپنے معاشرے سے، اپنے سماج سے ان بدعات اور خرافات کو ختم کرنے کی حتی الممکن کوشش کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے.